مرزا صاحب نے کہا ہے کہ فرقوں میں نہیں جاؤ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہاں یہاں تک آپ فرقوں میں نہیں جاؤ، یہاں تک جو ہے درخت کے جو ہے پتے، یہ حوالہ دے دیتا ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں یار بات سنو، میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا تم سے. آپ کہتے ہو کہ امت میں نہیں ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فرقوں میں نہیں جاؤ. بھائی میرے، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا مرزا صاحب کی. اب کیوں مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ کیوں آپ مرزا صاحب کو مان آپ رہے ہو؟ اور مسلک جو ہے بتائیں. آپ دیکھیں، میں نے سامنے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. وہ کیوں تو بھاگ آپ رہے کہہ رہے ہو ہیں؟ کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر کہا ہے کہ جو ہے امت میں نہیں ہوگا وہ شخص؟ کہاں پر کہا دیکھو ہوا نا، ہے؟ آپ حدیث میں سے بتا دو. فرما رہے ہیں، سن لیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، دوبارہ سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہود کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. امت آپ امت میں ہیں؟ 73 فرقے ہوں گے. اور ایک منٹ، کیا تم کہاں پر امت میں کہا ہے ہیں؟ کہ نہیں؟ بات تو سنو بتا نا دو پیارے کہاں پر بھائی. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت، کہ اس ہاں فرقے میں نہیں ہوگا تو وہ امت میں نہیں ہوگا؟ وہ کہاں پر سن تو بتایا لو ہے؟ نا، فرما رہے ہیں نا امت کے 73 فرقے ہوں گے. امت جی. کے تو امت میں ہے نا آپ. جی تو امت میں جو 73 فرقے ہیں ان میں سے کون سا فرقہ آپ کا ہے؟ ویئر یو نہیں، بلانگ ٹو. وہ بتا دو کہ وہ نبی یار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ آپ فرقے اتنا میں، گھبراتے جب کیوں ہیں فرقے فرقہ بتاتے ہوئے؟ نہیں، جب ڈرتے ہیں نبی کریم بتا دو یار. کہ دیکھو، آپ نے. میرا فرقہ سن لو. اب میں جماعت احمدیہ مسلمان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کھل کے بتا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. حالانکہ فتوے تم لوگوں نے ہم پہ لگائے، ہمیں ڈرنا چاہیے نا، ہم تو تمہارے منہ پہ آگے بول رہے ہیں. لیکن تم لوگ جو فتوے لگانے والے ہو، جو ہمیں زنجیریں باندھنے والے ہو، تم زنجیریں باندھ کے بھی خوف زدہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. ڈرتے کس بات سے ہو؟ نہیں، آپ نے خود کہا تھا، او بھائی شاید مسلک بٹی کیوں نہیں کے بتاتے؟ شاید بٹی کے براٹ پر آپ نے کہا تھا کہ جو جتنے مرضی آپ سوال کر سکتے ہو کر لو مرزا صاحب کی کتابوں مسلک پر. کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی آپ مسلک. کہتے ہو کہ مرزا صاحب کا نام بھی نہ لو. او بھائی مسلک کیوں نہیں بتاتے؟ میں مسلک کی بات کر رہا ہوں، پھر مرزا صاحب کے پیچھے کیوں پڑے؟ نہیں، آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید یار میں آپ نہیں ہے. لوگ اور بھائی ڈر کس بات سے رہے ہو؟ مسلک. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں. جو شخص ختم نبوت کا قائل او نہیں ہے وہ بھائی قرآن میرے، کا میں مرزا انکاری ہے، صاحب کی بات نہیں وہ کافر ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے وہ کر کافر ہے. رہا. اور ہیلو، قرآن مجید کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتا. یہ مرزا صاحب نے اس لکھا ہوا ہے. ٹائم آپ کی نسوار تھوڑی ہوئی ہے. جاؤ جا کے پہلے یہ بتا خود کے آؤ. خود ابھی آپ کو حق جو میں نے بتا دی، اس پر آپ کو غصہ آ گیا. او حق، او میں کوئی غصہ نہیں کر رہا. آپ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ آپ لوگوں پہ غصہ کیا جائے. آپ پہ ترس آتا ہے. قابل ترس تو رحم آپ حالت لوگوں آپ پر لوگ. آتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے یار اب آپ حکم غصہ کر عدل رہے ہو. میں دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ جو ہے میں تجدید پیش کر رہا ہوں، اور تجدید اب ختم نبوت کی غصہ بات تو کر رہا ہے. تجدید غصہ وہ تو پیش کر رہا پیارے ہے کہ بھائی آپ کو لوگ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ اچھا سکتا. کوئی وہ تجدید پیش کر رہا مسلک ہے. نہیں بتانا، نہیں بتانا مسلک. اور یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم احمدیہ میں مجھے او قرآن سکھایا ہے. مسلک نہیں بتانا. اور اس کے ہیلو، نہیں بتانا مسلک. نہیں بتانا ہے. ڈرتے ہو؟ ابھی مجھے میرے سوال کا جواب دو گے یا نہیں؟ ڈرتے ہو؟ ڈرتے عثمان ہو؟ صاحب نیچے اتر جائیں، پھر نیچے اتر جائیں. ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے، اوکے. اللہ حافظ، بائے بائے، جی السلام گڈ علیکم نائٹ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیزی بھائی، ایک جی عرض آپ سے کرنی ہے تھوڑی سی. جی 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 آپ نے یہ فرمایا ابھی، جس کی وجہ سے مجھے اوپر آنا پڑا ہے. آپ نے کہا کہ جو بندہ فرقے میں نہیں ہے نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں آپ ولید بھائی. اب بات کو دوسری طرف نہ الجھا دیجیے گا. میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس میں آن حسن فرماتے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب امت کے 73 فرقے ہوئے ہیں نا، تو 73 فرقوں میں جب امت ڈیوائیڈ ہو گئی تو کوئی ایک فرقہ تو ہوگا نا جس سے ہر منسلک ہوگا، ہر مسلمان. اچھا، جو ٹھیک ہے. اب منسلک نہ ہو آپ کہتے ہیں وہ امت میں نہیں ہے، ایسے ہی؟ ظاہری دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے. یا میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اچھا پس آپ تھوڑا سا منظر عرض بیان کرنے ہوا ہے نا. دیں. اچھا آپ تھوڑا جی سا جی عرض کرنے دیں. جی 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 اچھا، آپ لوگ یہ جو حدیثوں کو جب بیان کرتے ہیں جی جی تو آپ لوگوں کا ایک اکثر معاملہ میں نے سنا ہے آپ لوگ بھائیوں سے کہ جی ہم ہر حدیث کو قرآن پاک پہ پرکھتے ہیں، ایسے ہی؟ جی جی بتائیں. اچھا، تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک اے نبی، جن لوگوں نے دین مر فرقے بنائے اور پھر وہ گروہ گروہ میں بٹ گئے، ان سے کہہ دو کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہے اصل.
اچھا اب سن لیں جی 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 جی. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے فرقے بنائے ہیں ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرقے نہیں بنو, فرقوں میں جاؤ گے تو حضور سے تعلق ہوگا. میں تعلق کی تو بات نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ 72 کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, جہنمی ہے. پھر آپ کے مطابق تو اس حدیث کو کوٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو کہا فرقے نہیں بنائے. میں عرض کرتا ہوں جی جی, میں ذرا ان کو ایڈریس کر لوں, بھائی کو کلیئر کر لوں. آپ بتائیں. سوری. السلام علیکم پیارے, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجازت ہے کچھ میں میرے خیال میں ان سے گفتگو میں تھا, آپ ذرا بتا لیں اگر آپ نے مختصر بات کرنی ہے. میں مختصر بات کروں. جی جی. محمد ولید بھائی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. نیچے لکھ کے آئے ہیں میرا مریض ہے, حکم کریں جی. نہیں آپ کو نہیں میں نے لکھا تھا, وہ جو پٹھان صاحب تھے نا, وہ بڑے عرصے سے ان کو ہم جانتے ہیں تو مجھے پتا ہے, میں ان کو لکھا تھا. آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام چینج کیا؟ نہیں میں نے اپنی آئی ڈی کا نام چینج نہیں کیا, یہی میری آئی ڈی ہے. میں بڑے عرصے سے ان نہیں ہوا, اس وجہ سے شاید آپ. اچھا پیارے, آپ کا سوری تعارف کیا ہے, تھوڑا سا بتا دیں گے؟ جی جیزی بھائی آپ سے ہو چکی ہے بات. اچھا. آپ نفیس بھائی ہیں؟ جی میں نفیس بھائی. تو آپ کی آئی ڈی کا نام چینج ہوا ہے نا؟ کریں نہیں میری 2-3 مختلف آئی ڈی ہے تو میں. اچھا ان کو اتار دیں, قادیانی ہے ان کو اتار. ہاں جی میں پکا احمدی مسلمان, پکا ٹھیٹ. میں کہتا ہوں کہ کھال اتار دو اندر سے پھر بھی آواز آئے گی, جماعت احمدیہ زندہ باد. احمدیت زندہ باد. اچھا پیارے ولید بھائی, یہ جو ولید بھائی ہیں یہ ان کے ڈاکٹر نفیس بھائی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ نفیس اور مزل لیٹ ہونے غائب ہونے کے. نہیں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کو یار. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ولید بھائی کہ آپ کی دوستی ہے ان کے ساتھ, یہ آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں. نہیں دوستی نہیں ہے, مجھے آواز سے ان کو پتہ لگا تھا مجھے, کیونکہ کچھ ایسے واقعات 2-3 میں نے ان کے دیکھے ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں آئے تھے, تو ان کی آواز سے مجھے لگا کہ یہ وہی بھائی ہیں شاید. تو آپ کریں. نہیں آپ دوسری بات چھوڑیں, جو آپ کو واقعات پسند نہیں آئے وہ بتائیں. وہ چھوڑیں, آپ اب بات کریں. میں بات سے آپ کو بتاؤں, میں اپنی اصلاح کر سکوں نا پیارے. میں آپ کو عرض کر دوں گا. اصل میں نے آپ کو نا 2-3 دفعہ سنا ہے. میں نے آپ کو, میری فرسٹ ٹائم آپ سے انٹریکشن ہوئی تھی شاہد بھٹی صاحب کی براڈ پہ, ٹھیک ہے. اور شاہد بھٹی کی براڈ پر اصل میں معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھٹی صاحب کی براڈ جو ہوتی ہے نا وہ کافی نیوٹرل ہوتی ہے اور اس کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے میرے سے بات کر رہے تھے, سب کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہے تھے. آپ مکس اپ کر رہے ہیں پیارے. میں کسی بھی غیر احمدی کی براڈ پہ نہیں جاتا. ماشاءاللہ, شاہد بھٹی صاحب احمدی ہیں, میں ان کی براڈ پہ بھی نہیں جاتا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ ویسے ہی مکر گئے ہیں تو پھر آپ اپنی ریکال شاہد بھٹی صاحب میں جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے شاہد بھٹی صاحب. چلیں آپ پھر آپ بسم اللہ کریں, اپنی بات ہی کریں. بندہ جب بات سے نہیں ہوں, آپ مکس اپ کر رہے ہیں, آپ کسی اور کو میرے ساتھ مکس کر رہے ہیں. چلے کوئی بات پیارے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 3 مہینے سے آیا بھی نہیں, 2 مہینے میں عرض کرتا ہوں, میں پرانی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نفیس بھائی, حکم کریں. آپ آج میرے سے کوئی بات کریں گے نا, جی سال کے بعد پوچھ لینا, میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں گا. یہی اللہ پاک نے کوالٹی مجھے دی ہوئی ہے, میں بات بھولتا نہیں ہوں. اوکے ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ذرا ان کو بعد میں بتائیے گا کہ میری ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو دیکھیں, آپ نے ابھی بات شروع نہیں کی تھی, میں نے آپ کو پہلے آپ کے پیارے بھائی سے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے آئی ڈی کا یا نام چینج کیا یا آپ کوئی اور ہے. میں جانتا ہوں میری آئی ڈی تو بہت پرانی ہے, یہی میری مین آئی ڈی ہے. ڈاکٹر صاحب ان کی ایک اور آئی ڈی بھی ہے. میری ایک اور آئی ڈی بھی ہے جو ببلو کے نام سے ہے, جس کو آپ نہیں جانتے. آپ نے نفیس کے نام سے آپ کی آئی ڈی تھی بھائی, آپ چھوڑیں آپ بات کرنے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے نا فرقوں کی بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کے گئے ہوں کہ میری یہ آواز کہاں سے ڈبل آ رہی ہے. اپنا بیش بھائی ذرا میوٹ لگائیے گا, آپ کی طرف سے ڈبل آ رہی. جزاک اللہ. محترم, یہ جو بات جیزی بھائی کر رہے تھے نا, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے, ایک ان میں جو ہے نا وہ
میرے اور میرے صحابہ کے مطلب کہ نقش قدم پر چلے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سمپل سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سوال بعد میں کیجیے گا نا، آپ نے بات ہی غلط کی ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے نا اس میں پیارے، ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ سن لیں. نفیس صاحب، سوال تب ایڈریس ہوتا ہے جب اس کے پیچھے جو فاؤنڈیشن کھڑی کی جائے نا سن لیں وہ نا. ٹھیک ہو. آپ نے اگر آپ کو فاؤنڈیشن غلط لگے، کھڑی کر کے آپ غلط سوال کر رہے ہیں میرے سے. اگر آپ کو غلط غلط لگے تو جواب مت دیں، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو جواب دے دیں. ٹھیک ہے، آپ سوال کر رہے ہیں لیکن میں فاؤنڈیشن پہ ہی بات کروں گا. کر رہے ہیں آپ اپنا. ٹھیک ہے، جو بھی کریں، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں نا. مجھے فاؤنڈیشن سے کیا، مجھے تو پیارے نبی کی بات ہر چیز سے اہم ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ ناری ہوں گے، جہنمی. ایک ان میں سے جو ہے وہ میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر ہوگا. ٹھیک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ تھے ان کا کیا عمل تھا؟ انہوں نے پہلا قدم کدھر رکھا تھا؟ انہوں نے فرقے بنائے تھے. ان کا پہلا عمل جو تھا نا وہ انہوں نے اپنے اندر انتخاب کیا تھا، خلافت کا امام چنا تھا اپنے اندر. اور پھر فرقے میں نے کہا بنائے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے. سن لیں، ان کے اندر خلافت تھی، ایک ان کا امام تھا. آج جتنے بھی فرقے ہیں اگر تو وہ اسی سنت پہ قائم ہے، انہوں نے اسی قدم پہ قدم رکھا ہے کہ ان کے اندر ایک امام ہے اور خلافت ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو پرکھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلا قدم یہ تھا. اگر یہ نہیں ہے تو پیارے نبی کی بات سے منحرف ہے، وہ اختلاف ہے. اگر کوئی بھی مجھے دکھا دیں 73 فرقے جو پیارے نبی کہہ کے گئے ہیں، انہوں نے جہاں قدم رکھا تھا صحابہ نے، وہ قدم کا نشان مجھے کسی فرقے میں دکھا دیں سوائے جماعت احمدیہ کے. وائنڈ اپ کر لیں، آپ کی بات ماشاءاللہ کافی میں بات ہوگی میری مکمل ہوگی. سوائے جماعت احمدیہ کے پیارے نبی کی اور اصحابہ کی قدم پہ قدم رکھنے کی بات آپ کسی فرقے میں مجھے ثابت کر کے بتائیں. بس اتنا سا سوال ہے میرا. شکریہ جی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی فاؤنڈیشن خراب ہے. فاؤنڈیشن خراب رہنے دیں، مجھے پیارے نبی کی بات سے غرض ہے، مجھے فاؤنڈیشن سے کوئی غرض نہیں. مفتی صاحب، آپ کو پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر ہوں گے. ان کا پہلا عمل کیا تھا؟ ان کے اندر ایک امام تھا اور وہ خلافت سے منسلک تھے. اگر کسی 73 فرقوں میں یہ بات ہے تو مجھے بتائیں. بس اتنی سی بات ہے. نہیں، مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں چاہیے، مجھے صرف اس کا جواب چاہیے. اگر آپ دینے کے قابل ہیں تو دے دیں، اگر نہیں ہے تو معذرت کر لیں، کوئی بات نہیں. چلیں آپ رک جائیں. نفیس صاحب، اصل بات یہ ہے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ امام اور خلافت اگر یہ کہیں موجود ہے دنیا میں تو اس کا جواب دیں، ورنہ کوئی بات دوسری نہیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. پیارے نبی کی یہ بات کہ وہ میری اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر ہوں گے. نفیس بھائی، آپ کا ان کے قدم سے باہر ہے. اور سن تو لیں کو خدا دا واسطہ ہے کہ اللہ پاک نے قانون ڈال دیتے ہیں، لیکن پوائنٹ پہ رہنا ہے. میں نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں شاید. بھائی جان، آپ مجھے خدا کی قسم نہیں جانتے. میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ اس براڈ پہ بیٹھے ہیں، میں جس براڈ پہ بیٹھا پوائنٹ کا جواب دینا شکر کریں آپ اس براڈ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کرنے والا، ورنہ خدا جانتا ہے میں آپ کو بولنے نہ دوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے ولید بھائی. بالکل نفیس بھائی، آپ نے اپنا موقع رکھا ہے. تکڑے ہو گئے ہیں بھائی جان، ادھر آ کے آپ کو مائک مل گیا، آپ کی زبان نہیں رک رہی اور اوپر سے آپ میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں. ولید بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نفیس بھائی آپ دیکھ نہیں رہے وہ کیا کر رہا ہے وہ بندہ. نہیں ٹھیک ہے ولید بھائی، اصل میں آپ کی میرے سے گفتگو چل رہی تھی وچ از گڈ. وہ انہوں نے اپنا ایک موقف رکھنا تھا اور وہ میں نے ان سے پہلے درخواست کی تھی کہ مختصر بات کیجیے گا، ورنہ یہ صرف جیسی بھائی ان کو بتائیں کہ یہ اس براڈ نہیں، یہ مجھے کسی نیوٹرل براڈ پہ، وہ بھٹی صاحب کی براڈ پہ ملیں، انہیں میں بتاؤں گا کہ کس طرح بندہ بول سکتا ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ولید صاحب، آپ کائنڈلی اس جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں بالکل اس کو چھوڑ کے آج سے بات کرتا ہوں. چلیں، اصل میں بات وہی ہے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ابھی پیش کی تھی، وہ سمپل ہے اور بڑی واضح ہے. آپ نے اس کے بعد دوسرا سٹیپ پہ جو بات کی تھی وہ تھی تلق.
کہ آن وسلم سے تعلق تو وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں کہ 72 یہود سے مشابہ ہوں گے جیسے جوتی کے 2 پاؤں، اور ایک فرقہ ناجی ہوگا. ٹھیک ہے. اب بات پتہ ہے کیا ہے ولید بھائی، اس میں ہر فرقہ اس وقت یہ لیبل لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ 73واں میں ہوں. ایسا ہی ہے، اسی بات کی ساری لڑائی ہے. اب 73ویں کا فیصلہ جو ہے نا وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کیا کون ہے. آپ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں جیسی بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی. کیا آپ لوگ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم ہر حدیث کو قرآن پاک پہ پرکھتے ہیں. میں نے اس کا جواب آپ کو دیا نا، ایک منٹ رک جائیں، آیت کریمہ پیش کی ہے. اصل میں وہ بیش بھائی کچھ بولنا چاہتے ہیں، بولیں جیش بھائی. نہیں، آپ کے بعد نہیں، میں میوٹ کرتا ہوں. بک کروا لی 1 منٹ. میں نے کہا پہلے سے بک کروا لوں 1 منٹ. میں رک جاتا ہوں نا، آپ کر لیں میرے. نہیں، آپ کریں، آپ بات کریں. آپ کے بعد بات کروں گی. آپ پوری بات کریں پلیز، جتنا ٹائم ہے آپ وہ کریں. میں آپ کے بعد اور جیزی بھائی کے بعد بات کروں گا اس مضمون کے بعد. دیکھیں جیزی بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہی یہ معاملہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ احادیث کو قرآن پاک پہ پرکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک میں کون سی آیت ہے، مجھے وہ آیت پیش کر دیں جس پر اس حدیث کو پرکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے بناؤ. ٹھیک ہو گیا نا. پھر قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جہاں سے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ فرقے بناؤ، وہ پیش کر. میں بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھ لیں کہ آنے والے حالات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے بعد امت کا یہ حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کے برخلاف نہیں تھا نہیں کوئی نصیحت کرنی. آپ تو دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری امت، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ امت یہود سے مشابہ ہو؟ آپ کو تو اس کی تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا. مطلب فرقوں میں بٹنا ایک غلط کام ہے، غلط ترین کام ہے. غلط ترین کام ہے. لا تفرقو، فرقوں میں مت پڑھو، یہ تو سیدھی تعلیم ہے. لیکن جب فرقوں میں بٹے، امت بٹے گی، اس وقت ان فرقوں کو ختم کرنے کا جو سولوشن ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات اب نا ذرا مضمون کھول کے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 فرقوں کی اطلاع دی گئی تو ظاہر ہے آپ کو دکھ ہوا ہے، اور پھر آپ نے دعا کی ہے. اس دعا کے نتیجے میں آپ کو پھر ایک خوشخبری دی گئی ہے سورہ جمعہ میں. ٹھیک ہے. وہ مضمون کافی دفعہ آپ کے سامنے ڈسکس ہو چکا ہے، میں آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ہے اصل حقیقت کہ جب آپ کو 73ویں فرقے کی خوشخبری دی گئی ہے تو اس وقت آپ نے یہ مکمل حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ 72 یہود سے مشابہ ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے، اور وہ فرقے کا جو مقصد ہے نا وہ امت کو ریزالو کرنا ہے بیک ٹو ون ہینڈ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو ان تک جانا، گھروں سے نکل جانا اور ان کو تلاش کرنا، تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے، انہیں ان تک پہنچنا اور انہیں میرا سلام کہنا، کیونکہ وقت کے امام کا انکار میرا انکار ہوگا. آپ خود اب اس ساری چیزوں کو نا آپ کنکلوڈ کریں دیانتداری، کیونکہ مجھے آپ سے حسن ظن ہے ولید بھائی. آنیسٹلی میں باقی دوستوں کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو اس لیے خاص درد سے بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ کی ایک اچھی کوالٹی ہے، آپ کبھی بھی نا وہ نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، آپ حق کو مانتے ہیں اور جو بات سینس کرتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، جو آپ کا مقصد تھا، کیونکہ حضرت محمد علیہ السلام ایک عام امام نہیں ہے مسجد کے، جس طرح گلی محلوں میں امام ہوتے ہیں. آپ ایک خاص امام ہیں، امام مہدی وہ کہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. امت کو لیڈ کرنا ہے، اور لیڈ اس رنگ میں کرنا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب قرار دیا اس دور میں. ٹھیک ہے. اور مقصد یہ تھا کہ جب 72 فرقوں کی آپ کو خبر دی گئی تو آپ کو دکھ ہوا، تو اس کی خوشخبری کے نتیجے میں یہ بات آپ نے امت کے سامنے رکھی ہے کہ ان تک پہنچنا، ان کو میرا سلام کہنا اور ان کی بیعت کرنا. ٹھیک ہے. اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام جب بھی تشریف لائیں گے ان کو ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سب دوست جو دوسرے اپنے مسلمان بھائی ہیں، آپ سب ابھی انتظار میں ہیں.
ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں. صرف یہ فرق ہے جو بنیادی فرق ہے. اس کے بعد معذرت میرے بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر لینے دیں. وہ جو 73واں فرقہ ہے نا وہ فرقہ ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے, اور 72 فرقوں کو دعوت ہوگی کہ آپ اس ایک سے فرقے پر آ جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے, اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس نصیحت پہ اگر عمل ہوا, اگر عمل ہوگا, یہ وہی معاملہ ہے کہ یہود اور عیسائی اور دوسری قومیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حکم تھا ان کو کہ جو کامل آئے گا ان کو مان لینا, لیکن سب نے تو نہیں مانا, اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر دور میں. ٹھیک ہے, اب بھی اللہ کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے ہیں, سب تو نہیں مانیں گے, لیکن یہی میدان ہے, یہی امتحان ہے اس وقت کا کہ جو مان لے گا وہ فلاح پا جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ رہے اپنے اندھیروں میں, پھر جیسے ہے وہ ویسے ہی صحیح. اب ہم کسی کے اوپر دروغہ تو نہیں ہے نا. یعنی آپ نے اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹ میک سینس, مطلب ٹوٹلی سینسیبل بات ہے اور لاجیکل بات ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ ہے. ہم جیسے بھائی میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک پوائنٹ میں پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی یہ جو ہوتا ہے نا ایک انسان کے لیے حسن ظن, جی وہ یہ تقاضا کبھی نہ اپنے دل میں کیجیے گا کہ میرے دل میں یہ حسن ظن ہے تو ولید میری بات مان لے. ٹھیک ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ یہی حسن ظن میں آپ کے لیے رکھ سکتا ہوں, اور سن لیں, یہی حسن ظن میں آپ کے لیے بھی رکھ سکتا ہوں, اور اس کے بعد میں بھی یہ سوچ سکتا ہوں یا دل میں ایک ڈال سکتا ہوں اپنے کہ یار جیسی بھائی کو میں نے اپنا پورا عقیدہ کھول کے بیان کیا لیکن تب بھی وہ میری بات نہیں مان رہے. یہ بات نہیں ہے, نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں کی بات. میرا کام تو صرف بیان کرنا ہے. ہاں جی یہی بالکل. اب دوسری بات تھوڑی سی کرتا ہوں. دیکھیں اوپر آنے کا ایکچوئل مقصد کیا تھا میرا, وہ مقصد سمجھو. میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ہم اس بات کو لے کے آگے میں چلوں. ٹھیک ہے, میں ایک مقصد کے تحت اس براڈ کے اوپر آیا ہوں, اور وہ مقصد یہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ فرقے میں نہیں ہے نا اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے. میں ایسی بات نہیں کی تھی, نہیں ایسے ہی آپ نے کیا. میں عرض کر میں دہرا دوں اپنی بات, وہ ذرا وضاحت ہو جائے گی. میں نے عرض کی تھی, میں ایک دوست سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے, وہ کہتا ہے میرا کوئی مسلک. آپ مجھے پوچھیں کہ میرا مسلک کیا ہے, میں بھی وہی جواب دوں گا کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. ٹھیک ہے, اب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے, 72 جو اس سے مشابہ ہوں گے, 73واں فرقہ ناجی ہوگا. اب بات وہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کروں کہ ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں فرقہ ہی نہیں ہے میرا کوئی. دیکھیں عقائد جو ہوتے ہیں نا ولید بھائی, آپ مانے یا نہ مانے, آپ کے دل و دماغ پہ کچھ عقائد کی چھاپ ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ختم نبوت کے قائل ہیں, آپ کہیں گے میں قائل ہوں, تو وہ ایک عقیدہ ہے, وہ ایک مسلک ہے, وہ ایک مسلک سے متعلقہ عقیدہ ہے. ختم نبوت ایک مسلک ہے. دیکھیں نا, سن لیں, میں عقیدہ میں نے عقیدے کی بات کی ہے, وہ ایک عقیدہ ہے جو ایک مسلک سے منسلک ہے. کون سے مسلک ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں, جس طرح سے آپ تمام لوگ ختم نبوت کے قائل ہیں, باقی فرقے. ٹھیک ہے, جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت کس مسلک کا ہے؟ میں تمام مسلک ہے, بریلوی, اپنے جتنے بھی باقی 72 فرقے ہیں سب اس پہ قائم ہیں. پھر ایک مسلک ہے حیات مسیح کا. ٹھیک ہے, اب حیات میں میں معذرت چاہتا ہوں, مسلک نہیں عقیدہ ہے. اب ایک عقیدہ حیات مسیح کا. مسلمانوں میں بہت سے مسلک ہیں جو اس کو نہیں مانتے, احمدیہ جماعت کے علاوہ بھی, لیکن کچھ مانتے ہیں. تو وہ عقیدہ اب منسلک ہے ان مسالک سے. ٹھیک ہے, اب یہاں اگر کسی, اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر کسی کو یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, چشتی ہیں, آپ اہل تشیع ہیں, اہل حدیث ہیں, آپ کس مسلک سے متعلق ہیں, اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ کھل کے بتائیں کہ ہاں یہ ہمارا مسلک ہے, بات ختم. اور ایک بندہ اگر ہو ہی نا, دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے عقائد کی روح سے آپ کسی نہ کسی مسلک سے منسلک ہیں. اب آپ اپنے دل میں بے شک یہ رکھیں کہ میں صرف مسلمان ہوں, لیکن آپ کے دل و دماغ پہ کسی عقائد کی چھاپ ہے, اور وہ عقائد آپ کے کسی مسلک سے ہی منسلک ہیں. اب یہ اب میں اس کی بڑی کلیئر ایکسپلینیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ مسالک کی عقائد ہوتے ہیں, اور عقائد جو مانتا ہے, جو عقیدہ کہتے ہیں گرہ کو, کہ جہاں آپ بندھے ہوتے ہیں, آپ بائنڈ ہوتے ہیں, آپ کی بائنڈنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو وہ جو مسالک ہیں وہ آپ چاہے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، آپ عملی اعتبار سے اس مسلک سے منسلک ہوئے ہیں، عملی لحاظ سے. ایک اب فعلی اپنا زبانی لحاظ سے اقرار کے اعتبار سے اب چاہے گئے میں اس متعلقہ نہیں، لیکن عملی لحاظ سے اب ہم منسلک ہیں. ٹھیک ہے نا جیزی بھائی جی آپ جو ہے نا بڑی یار نفیس بھائی میں آپ سے پہلے انتظار کر رہا تھا. جیزی بھائی سمپل سی بات ہے یار، قرآن میں آپ لمبا کھینچ دیتے ہیں نا کہ قرآن میں آیا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا. ہاں جی کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے کہ فرقوں میں میں نے کچھ کہنا تھا. نفیس بھائی مجھے آپ 2 منٹ دے دیں. ایک بندہ جی آپ کریں بات، آپ کریں بات کریں. یہ ولی صاحب ہمارے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں جی فرقوں کو میں نہیں ہوں، یہ بات ذرا پرسنل لے جائیے گا، لیکن ہے چیلنج. سر جیزی بھائی کچھ بات کر لیں. آپ ایسے کریں میرا فون نمبر لے لیں، میں بات فون کر کے پتا کریں. وہ سر میں بات تو میرے کر لینا، بات تو کرنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی میں کہتا ہوں 1000 میں سے کوئی ایک بندہ سچا بات کر رہا ہوں، میں آپ پہ امید رکھتا ہوں آپ بھی سچ بول رہے ہوں گے، جو اس بات کا وفا بھی کرے. میرا کوئی فرقہ نہیں، اس کا سارا نظمہ جو ٹوٹتا ہے نا وہ جماعت احمدیہ پہ ٹوٹتا ہے. جس طرح آپ کو میں نے اکاؤنٹ دیکھا 3 آپ نے ویڈیو لگائی ہیں، تینوں کے تینوں جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں. اگر آپ کے واقعی فرقہ نہیں ہے، کوئی احمد رضا بریلوی کے خلاف بھی لگائیں، قاسم نانوتوی کے بعد میں لگائیں، اور جا کے ان کی بلاڈوں پہ آپ جا کے پوچھیں کہ آپ نے ہمیں جن کے فرقہ نہیں ہے ان کو واجب القتل بھی قرار دیا ہوا ہے اور ہمیں کافر بھی قرار دیا. آپ کو پوچھنا چاہیے شاہ صاحب سے، وہ جا کے کچھ ان کے خلاف بھی لگائیں کچھ ویڈیو. تو یہ آپ میری بات پوری سن لیں، میرے 2 منٹ ہیں، ابھی 1 منٹ ہوا ہے. تو یہ صرف کہنا کہ جی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور جماعت احمدیہ کے خلاف ویڈیو چڑھا دینی، پھر آپ کو سب کے خلاف چڑھانی چاہیے. احمد رضا کے خلاف بھی، قاسم نانوتوی کے بھی، وہاب ابن نجات کے بھی. تو یہ تو مزہ نہیں آیا. یہ تو پھر آپ 1 سائیڈڈ ہو کے، اور آپ بیٹھے ہوئے بھی بریلویوں کی براڈ پہ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ادھر احمدیہ کے خلاف لگائی ہوتی ہیں ویڈیو. وہ کون سی براڈ ہے؟ یہ شاہ صاحب کی براڈ پہ میں کبھی گیا نہیں ہوں ویسے. آپس کی یہ اکثر میں نے دیکھا کچھ اور بندے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا فرقہ نہیں ہے. مجھے بتا مجھے ایک سمپل سوال پوچھنا ہے. میرا سوال ختم ہو رہا ہے بھائی. آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کسی اور جواب نہیں ہے. وہ آپ نے اس کا اگر واقعی نہیں ہے نا تو پھر آپ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں، ان کے خلاف بھی لگائیں. تو میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھوں کریں. ہاں ان کو پھر سامنے آ کے شاہ صاحب اجازت ہے. ایک سمپل سا سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. دوسرا بھی میرا آج جانا سمپل سا سوال ہے، امید ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گے. قرآن پاک میں ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور براڈ پہ انشاءاللہ پوچھئے گا. ادھر کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میں سرکاری مسلمان لیتے ہیں نا، یہ ہے کہ صرف احمدیوں کے خلاف بات کرنا اور دوسروں کے ساتھ کوئی یار. ولید بھائی آپ میرے کسی سوال کا تو جواب دیں. میں نے تو ابھی سوال آپ کا جواب دوں گا. یار کیوں تنگ کریں، میں تو ویٹ کرتا رہتا ہوں، مجھے سوال تو لینے دیں. جو کام نہیں کر سکتے، جو کام نہیں کر سکتے اس کا ان سے نہ پوچھیں. وہ کام نہیں کر سکتے. نہیں تانگ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے جو پہلا سوال کیا نا نفیس بھائی، وہ والا عمل، وہ والا کام وہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے. ان کو میں اتنے اچھے جواب دے سکتا ہوں اور پھر ان سے ایک سوال کروں گا تو ان کے پاس وہ جواب نہیں ہوگا. ولی صاحب بات سنیں، آپ جواب دیں یا نہ دیں، آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ جس مرضی براڈ پہ جا کے بات کریں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو نفیس بھائی نے آپ کو پہلے سوال میں پوچھا ہے. وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے. نہیں وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا بھائی آپ کی براڈ پر دلوں کے ہاتھ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں. بھائی ولید بھائی سوال تو ویسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، اور سوال پوچھوں، ایک سوال آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے. ولید بھائی اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. بھیا آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ولید بھائی پیارے بھائی
اگر اجازت بھائی آپ مجھے بالکل پیارے بھی نہ کہیں, مجھے آپ پہ بہت غصہ ہے, ایویں بلا وجہ میں کچھ بول دوں گا, فائدہ کوئی نہیں. نہ کریں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. میں تو 2-3 مہینے سے مت میرے ساتھ پیارے, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. میں چاہتا ہی نہیں آپ سے بات کرنا, آپ پیارے مت کریں, آپ میوٹ کر دیں. بعد میں کر لیں, پھر ہو جائے گی. آپ مجھے کسی اور پروگرام آپ سے پوری بات کروں گا جیسے کرنی ہوگی میں نے. پیارے ایک آدھا سوال اور کروں یار, میں آپ سے آدھا سوال ہی سننا چاہتا ہوں. بھائی نہیں کرتے یار, دیکھیں آپ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہیں, سمجھ آئیں گے آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک اگر ہول سینیریو اگر ہم امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں تو یہ جو 14 سالہ اسلام کی جو ہسٹری ہے, اس میں اسلام کیا فوری یکدم ہی وہ چینج ہو گیا تھا یا فرقوں میں بٹ گیا؟ تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ شروع میں کم تھے فرقے, پھر ود دا پیسج آف ٹائم فرقے بنتے گئے. اسی طرح ہے نا ولید بھائی, اب یہ جو بنتے گئے ہیں فرقے, تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سے یہ کام ہونا شروع ہو گیا. چلیں ان کو 2 صدیاں کر لیں, 2 صدیاں بیچ میں سے 2 صدیاں بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. اب ان 12 صدیوں کے دوران جو امت مسلمہ ہے یہ تو فرقوں میں بٹ گئی تھی, تو ان کے متعلق پھر ہم کیا کہیں گے؟ مطلب انہوں نے تو جو آپ نے جو آیت پیش کی ہے تو اس حوالے سے یہ امت تو پھر 12 صدیوں سے جو ہے وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے. ان کے متعلق ہم کیا پھر کہیں گے کہ کیا ان کو کہیں گے کہ آیا یہ بھی ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں فرقہ بریلویہ سے تعلق رکھتا ہوں, میں فرقہ احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں, میں فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتا ہوں, میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے یا اللہ کے نبی نے بتایا تھا. وہ غلط ہے, بالکل انحراف کر رہے ہیں اس آیت سے بھی اور اللہ کے فرمان سے بھی اور اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہی بات میں بھی کہتا ہوں, میرے ساتھ مل کے آپ بھی کہیں, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ایک سنیں نا, ایک انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ فی امتی کے ہیں کہ یہ میری ہی امت ہے جو فرقوں میں بٹے گی, کسی اور کی نہیں ابھی وہ بات کر رہے. ایسے ہی ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو پھر ان کو جب وہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں تو ان کو کیا ہم غیر مسلم کہیں گے یا مسلمان ہی کہیں گے؟ بھائی دیکھیں میری بات سنیں, نماز جو نہیں پڑھتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کافر اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے نماز کا. مثال لیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں کافر ہوں. شارٹ ٹرم ہے نا, وہ شارٹ ٹرم ہے نا, من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا, ٹھیک ہے. لیکن جو نماز ترک کرتا ہے, ہاں میں سمجھ گیا ہوں, جو نماز ترک کرتا ہے کیا وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اپنا صاحب جی کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. یار اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نماز نہیں پڑھی, انکار کیا اس سے. لیکن اس نماز کو چھوڑنے کے بعد کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ہاں وہ نماز کے کافر ہے. جی بولیں صاحب جی بولیں. جی اب یہ دیکھیں کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. من کذب بالدجال فقد کفر, جس نے دجال کا بھی انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. من کذب بالمہدی فقد کفر, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. ٹھیک ہے, بہت ساری اس طرح مل جاتی ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ جو کلمہ گو ہے, کیا اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو خود کو کر رہا ہے. نہیں آف کورس, دیکھیں کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات سنیں, دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ اس نے کفر کیا, ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے کہ میں کسی کو مطلقاً کہہ دوں کہ بھائی آپ کافر ہیں. کافر کا میں کسی کو جب یہ کہوں گا کہ بھائی جان آپ کافر ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اسے کافر سمجھتا ہوں, مخرج من اللہ سمجھتا ہوں, کہ وہ میں اس کو اسلام کے دائرے میں بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ ایک بندہ ہے وہ صرف نماز نہیں پڑھ رہا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز دین کا فرض ہے, اسلام کا فرض ہے ایک, اور ایک بندہ مطلقاً یہ انکار کر دے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا فرض ہی نہیں ہے, سرے سے وہ نماز کا ہی انکار کر دے, وہ مخرج من اللہ ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا.
صحیح ہے. اب یہی بات جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. اب اس کو نا ان اللہ زینا، ایک منٹ ہٹیں صاحب جی، ان اللہ زینا فرق دینہم. صاحب جی ایک منٹ. یہ پیارے بھائی ولید، ان چیزوں کا جواب لوگ مانگیں گے یا اللہ مانگے گا؟ اگر کسی نے نماز کا کفر کیا تو اس کا جواب کون لے گا؟ چلیں وہ ان کو بھی بتایا. اچھا اب دیکھیں نفیس بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں. ان اللہ زینا فرقو، ان لوگ، وہ لوگ جنہوں نے فرق کیا، دینہم، یہ دین جو ہے اصل میں تو راستہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک منٹ سنیے نا، بات کریں بھائی، بات کریں، میں پھر آؤں گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اجازت دے دیں مجھے ابھی. اوکے جی، اوکے. وہ نفیس بھائی بار بار مائک اوپن کریں گے میرے سے نا، وہ بہتر نہیں ہے. اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے سوالوں کے جواب سر اتنا بھی نفیس بھائی، اتنے بھی کسی کے نخرے نہیں اتارنے چاہیے. اور اس بندے نے حضرت مسیح موعود کے خلاف لگائی ہوئی ہے ویڈیو، اور ادھر آ کے ننا منا